السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی چھٹیاں بھی اچھی گزر رہی ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو اسلامیت کے باب نمبر 10 غزوہ تبوک جو کہ پیج نمبر 25 پہ ہے پڑھاؤں گی۔ سب سے پہلے ہم غزوہ تبوک میں اس کا پس منظر پڑھیں گے۔ بچے پس منظر اس سے کہتے ہیں کوئی بھی واقعہ ہو اس سے پہلے کے جو حالات ہیں ان کے متعلق جاننا۔ پس منظر: رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کی ایک لڑائی پہلے بھی ہو چکی تھی۔ وہ اس دور میں سب سے بڑی فوجی قوت کے مالک تھے اور اسی بلبوتے پر مسلمانوں کو بلا جواز تنگ کرتے اور سازشیں تیار کرتے رہتے تھے۔ رومیوں کی سازشوں کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ سے ہوئی، جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر دعوت اسلام کا پیغام لے کر گئے تھے۔ شرجیل جو کہ قیصر روم کی طرف سے بلقاء کا گورنر تھا، اس نے حارث رضی اللہ عنہ کو گرفتار کر لیا اور انہیں باندھ کر شہید کر دیا۔ سفیروں اور قاصدوں کا قتل بدترین جرم تھا جو اعلان جنگ کے برابر تصور کیا جاتا تھا۔ اس واقعے کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت گراں گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلہ لینے کے لیے 3000 کا لشکر بھیجا اور جنگ موتا پیش آئی۔ اس زمانے میں رومیوں کی جو فوج تھی وہ بہت زیادہ قوت رکھتی تھی اور لوگوں کو بہت زیادہ اختیارات حاصل تھے تو وہ مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے تنگ کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا بہت دکھ ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا یعنی اپنے سفیر حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اعلان جنگ کا فیصلہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدلہ لینے کے لیے 3000 کا لشکر بھیجا، جنگ موتا پیش آئی، کیونکہ جب اس زمانے میں سفیروں کا قتل ہوتا تھا تو اسے بدترین جرم سمجھا جاتا تھا اور اس کے لیے اعلان جنگ کے برابر تصور کیا جاتا تھا۔ اسباب ہوتا ہے یعنی وجہ کیا ہوئی، وجہ کیا بنی تھی، کیا وجہ تھی۔ فتح مکہ غزوہ حنین کے بعد سارا حجاز مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ حجاز کا مطلب ہوتا ہے کہ حجاز میں رہنے والے جتنے بھی لوگ تھے وہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی۔ مسلمانوں کا رعب دبدبہ پورے عرب پر بیٹھ چکا تھا۔ اب عرب میں کوئی ایسی طاقت باقی نہیں تھی جو اسلام کی مخالفت کر سکتی۔ لوگ گروہ در گروہ اسلام قبول کر رہے تھے۔ ارد گرد کی ریاستیں جن کے حکمرانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دے چکے تھے، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی طاقت سے خوف زدہ تھے۔ خاص طور پر روم کا حکمران ہرقل ان میں سیر فہرست تھا۔ اس نے مسلمانوں کی طاقت کو کچلنے کے لیے تقریباً 1,00,000 کا لشکر تیار کیا، جس نے شام اور ارد گرد کے عیسائی قبائل کو بھی ساتھ ملا لیا۔ شام اور روم کے وہ تاجر جو تیل اور دوسری اشیاء مدینہ لا کر بیچتے تھے، انہوں نے مسلمانوں کو خبر دی کہ شاہ روم ہرقل فوج کے ساتھ مدینے پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ روم کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومیوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا۔ جب مسلمانوں کا حجاز میں قبضہ ہو گیا اور ارد گرد کی ریاستوں پر مسلمانوں کا رعب دبدبہ بہت زیادہ بڑھ گیا اور لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام قبول کرنے لگے، تو رومیوں کا حکمران جو ہرقل تھا وہ اس بات سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا اور اس نے مسلمانوں کی طاقت کو کچلنے کے لیے 1,00,000 کا لشکر تیار کیا۔ لیکن جو شاہ روم کے وہ تاجر جو تیل اور دوسری اشیاء مدینہ لا کر بیچتے تھے، تو انہوں نے اس واقعے کی اس بات کی اطلاع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ روم کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور رومیوں کے خلاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا۔ مسلمانوں کے لیے آزمائش، یعنی مسلمانوں کو کس طرح کی آزمائش سے گزرنا پڑا اور کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کے لیے یہ وقت سخت آزمائش تھا کیونکہ قحط سالی ہوتا ہے، خشک سالی کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے یہ مالی تنگ دستی کا زمانہ تھا۔ اس وقت مدینہ میں مالی حالات بہت نازک تھے۔ پچھلے سال قحط پڑا تھا جس کے باعث کھانے پینے کی اشیاء کی قلت تھی۔ نئی فصل پک چکی جگہ سے کاٹنے میں دیر کی جاتی تو فصل کے تباہ ہونے کے امکانات تھے۔ مسلمان ابھی بھی غزوہ حنین سے واپس آئے تھے، انہیں آرام کی ضرورت تھی۔ بارش نہ ہونے کے بعد شدید گرمی کا موسم تھا اور صحرا کا سفر کرنا انتہائی مشکل تھا۔ منافقین نے لوگوں کو لمبے سفر کی تکالیف سے اور پھر رومی فوج کی داعش سے ڈرانے اور اہل ایمان نے تفرقہ بازی پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی۔
اگرچہ مسلمانوں کو مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا تھا تو منافقین نے مختلف طریقے سے مسلمانوں کو ڈرانے اور ان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن مسلمان اپنے مقصد پر ڈٹے رہے، یعنی قائم رہے ان تمام مشکلات کے باوجود۔ عطیات کی ضرورت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جذبات۔ عطیات مطلب یعنی چندے کی ضرورت، یعنی جہاد کے لیے مختلف قسم کے مال کی ضرورت تھی، تو مسلمان اور یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، یعنی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جتنا لوگوں کے پاس مال تھا انہوں نے مال پیش کیا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ ان تمام مشکلات مصائب کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جہاد کی تیاری جاری رکھی اور تقریباً 30,000 افراد جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ ان افراد کی سواری اور خوراک کے لیے بے پناہ دولت کی ضرورت تھی، کیونکہ اسلامی لشکر مدینے سے 500 میل دور روم کی سرحد تبوک کی طرف جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، آج اسلام کو تمہارے مال اور جان کی ضرورت ہے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر قربانی اور مال خرچ کرنے کے لیے ایسے نمونے پیش کیے کہ تاریخ انسانی قیامت تک ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر رہے گی۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی حیثیت سے بڑھ چڑھ کر اس کار خیر یعنی نیک کام میں حصہ لیا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ انہوں نے فرمایا، اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کافی ہیں۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے سلام بھیجا ہے۔ حضرت مفروق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا اعلیٰ سامان جہاد کے لیے پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 200 اوقیہ چاندی۔ اوقیہ کا مطلب ہوتا ہے بچے درہم، یعنی درہم کے برابر چاندی اور 35 کلو سونے کے سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 4000 درہم اللہ کی راہ میں دیے۔ حضرت عثمان بن عدی رضی اللہ عنہ نے 1000 کلو کھجوریں اللہ کی راہ میں پیش کی۔ حضرت عقیل انصاری رضی اللہ عنہ ایک غریب صحابی تھے، انہوں نے رات بھر ایک یہودی کی مزدوری کی اور معاوضے میں ملنے والی چند کلو کھجوریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں کو اتنا پسند فرمایا کہ حکم دیا کہ ان کھجوروں کو ان تمام سامان پر بکھیر دو، یعنی خلوص کے اعتبار سے یہ قربانی سب سے اعلیٰ تھی۔ آگے نیکسٹ پیراگراف ہے، اسلامی لشکر کی تبوک کی طرف پیش قدمی، یعنی اسلامی لشکر کا تبوک کی طرف اسلامی لشکر کا تبوک کی طرف قدم بڑھانا۔ جب تمام تیاری مکمل ہوگی تو 9 ذی الحجہ 9 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک کی طرف روانہ ہوئے۔ تبوک مدینے سے تقریباً 500 میل کے فاصلے پر ہے اور مدینہ اور شام کے درمیان واقع ہے۔ راستے میں تنیہۃ الوداع یعنی یہ ایک جگہ کا نام ہے، پہاڑی کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کو ترتیب دیا، مختلف دستے بنائے اور انہیں علم تھمائے۔ علم یعنی مختلف جھنڈے تھمائے۔ راستے کی سختی، گرمی کی تپش، خوراک کی قلت، سواریوں کی کمی کے باوجود یہ لشکر 15 دن بعد تبوک پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مسلمان مجاہدین کی یہ سب سے بڑی تعداد تھی، ان میں 10,000 سوار تھے۔ سواریوں کی کمی کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم باری باری سواری کرتے تھے۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ طویل سفر پیدل ہی طے کیا، سفر کی تمام تکالیف کو عزم و ہمت سے برداشت کیا۔ سامان کی کمی اور سفر کی پریشانیوں کی وجہ سے اسے جیش العسرہ یعنی تنگی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے۔ رومیوں کی شکست، یعنی رومیوں کو کیسے شکست ہوئی اور مسلمان فتح یاب ہو گئے۔ مسلمانوں کی جرأت مندانہ پیش قدمی کے نتیجے میں رومی فوج اسلامی لشکر سے مقابلے کی ہمت نہ کر سکی، اس لیے اس غزوے میں مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے فتح حاصل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دومۃ الجندل کے حکمران قیدر کے خلاف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا لشکر بھیجا۔ قیدر شکست کھا کر گرفتار ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگی۔ اسلامی لشکر کی مدینہ واپسی، یعنی جب اسلامی لشکر کی مدینے میں واپسی ہوئی تو وہاں کے رہنے والے لوگوں نے کیسے ان کا استقبال کیا۔ تقریباً 20 دن بعد تبوک میں قیام کے بعد اسلامی لشکر کامیاب و کامران مدینہ
واپس پہنچ گیا۔ جب اسلامی لشکر کی واپسی کی خبر مدینہ منورہ پہنچی تو عورتیں، بچے اور بچیاں گھروں سے نکل آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح والہانہ استقبال کیا، یعنی شاندار استقبال کیا جس طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مداح میں اشعار پڑھیں۔ مداح مطلب یعنی تعریف میں اشعار پڑھیں۔ نتائج و اثرات یعنی ہمیں اس غزوے سے کیا نتائج حاصل ہوئے۔ یہ غزوہ مسلمانوں کی بڑی اہم فتح ثابت ہوئے، اس کے درج ذیل نتائج برآمد ہوئے۔ مسلمانوں نے مالی قربانیوں کے ذریعے ایسی مثالیں قائم کی کہ تاریخ میں جیسی اور مثال نہیں ملتی۔ نمبر 1، مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرتے ہوئے ثابت کیا کہ وہ ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بڑی سے بڑی قربانی دے سکتے ہیں۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی نے دشمن اور اس کے اعلیٰ کار منافقین اور عرب عیسائیوں کو اسلامی سرحد سے دور رکھ کر اسلامی سلطنت کو آئندہ سازشوں سے بچا لیا۔ نمبر 3، بہت سے سردی قبائل نے جزیہ دے کر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ نمبر 4، مدینہ میں قحط تھا اور لوگوں کے پاس کھانے پینے کا سامان تک نہ تھا۔ دوسری طرف اہل روم بے شمار مال و دولت، اونٹوں، گلے اور گھوڑوں کے ساتھ تبوک پہنچے تھے۔ جب وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے تو یہ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ تو بچے، مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جب دشمن فوج میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے اور دشمن فوج کا جو مال میدان میں رہ جائے اور دوسری اس بچے ہوئے مال کو مال غنیمت کہتے ہیں اور وہ مال دوسری فوج کے ہاتھ آ جائے، ٹھیک ہے۔ یوں مدینہ کے قحط زدہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے گلے کا بندوبست کروایا اور مسلمانوں کو سبق ملا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، یعنی کس طرح اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ نمبر 5، اسلامی سلطنت کی سرحدیں مزید پھیل گئی۔ کئی قبائل اسلام کی حقانیت یعنی سچائی کو تسلیم کر کے مسلمان ہو گئے۔ نمبر 6، مسلمانوں کی افرادی قوت میں اضافہ ہوا، سرحدوں پر حملے کا خطرہ ٹل گیا۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت پر ایسا رعب پڑا کہ وہ لڑے بغیر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اہم الفاظ بل بوتے یعنی سہارے، گراں گزری، برا گناہ، قحط سالی، خشک سالی، قبائل، عزم و ہمت یعنی ارادہ اور حوصلہ۔ بچے، اس ٹاپک میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ بے شک انسان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء تھوڑی مقدار میں ہے یا اس کے پاس مال یعنی دوسرے جو ذرائع ہیں وہ کم ہیں، تو اس کے باوجود اسے ہر حال میں اپنے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ رکھنا چاہیے، جیسے صحابہ کرام نے اپنے پیارے رسول اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ رکھتے ہوئے غزوہ تبوک میں کامیابی حاصل کی اور دوسری طرف رومیوں کو شکست ہوئی۔ بے شک ان کے پاس زیادہ مقدار میں مال تھا لیکن ان کی نیت اچھی نہیں تھی، وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نیک انسانوں کی مدد کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم نے اس ٹاپک کی مشق کرنی ہے۔ سب سے پہلے اس کی مشق میں سوال جواب ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے سوالات کے جوابات دیں۔ پہلا سوال ہے غزوہ تبوک کیوں پیش آیا؟ اس کا جواب ہے پیج نمبر 25 پر، پس منظر والا پوائنٹ، رومیوں کے ساتھ یہاں سے لے کر جنگ موتا پیش آئی، پہلا پیراگراف۔ سوال نمبر 2، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کی تیاری میں کس طرح حصہ لیا؟ اس کا جواب پیج نمبر 26، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 200 کیا چاندی اور 35 کلو سونے کے سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ سوال نمبر 2 کا جواب۔ سوال نمبر 3، جیش الاسرہ سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب بھی پیج نمبر 26 پر ہے۔ یہ دیکھو، سامان کی کمی اور سفر کی پریشانیوں کی وجہ سے اسے جیش الاسرہ یعنی تنگی کا لشکر بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 کا جواب ہے۔ سوال نمبر 4، غزوہ تبوک میں مسلمانوں کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ اس کا جواب بچے یہ ہے، غزوہ تبوک میں مسلمانوں کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ قحط سالی کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے یہ مالی تنگ دستی کا زمانہ تھا۔ اس وقت مدینہ میں مالی حالات بہت نازک تھے۔ مسلمان ابھی غزوہ حنین سے واپس آئے تھے، انہیں آرام کی ضرورت تھی، بارش نہ ہونے کے بعد شدید گرمی کا موسم تھا اور صحرا کا سفر کرنا انتہائی مشکل تھا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود مسلمان اپنے مقصد پر ڈٹے رہے اور انہیں کامیابی حاصل ہوئی۔ آگے نیکسٹ سوال نمبر 5 ہے، غزوہ تبوک کے کیا نتائج برآمد ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے، سوال ہے
غزوہ تبوک کے کیا نتائج برآمد ہوئے؟ اس کا جواب ہے غزوہ تبوک کے درج ذیل نتائج برآمد ہوئے۔ نمبر 1 مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ نمبر 2 رومیوں اور شامیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ نمبر 3 گرد و نواح کی عیسائی بادیوں پر مسلمانوں کا رعب دبدبہ بہت بڑھ گیا۔ آگے نیکسٹ ہے خالی جگہ پور کریں۔ نمبر 1 غزوہ تبوک ڈیش میں پیش آیا 9 ذی الحج 9 ہجری۔ یہ الف بچے الگ ہے، ٹھیک ہے، وہ ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے۔ نمبر 2 غزوہ تبوک کے لیے مسلمانوں نے ڈیش کلومیٹر فاصلہ طے کیا 500۔ نمبر 3 غزوہ تبوک کے موقع پر ڈیش کا موسم تھا گرمی کا۔ نمبر 4 سواریوں کی کمی کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ڈیش سواری کرتے تھے باری باری۔ نمبر 5 بہت سے سردی قبائل نے جزیہ دے کر مسلمانوں کی ڈیش قبول کر لی عطیت۔ بچے وہ آپ لوگوں کا ایک سوال مس ہو گیا، سوال نمبر 6 حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کس مہم پر بھیجے گئے؟ تو اس کا جواب ہے پیج نمبر 26 پر۔ رومیو کی شکست والے پوائنٹ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگی، یہ سوال نمبر 6 کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ رومیو کی شکست والے پوائنٹ میں ہے، یہاں سے لے کر یہ پوری لائن یہاں تک آ کر معافی مانگی، یہ مجھ سے مسنگ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے صحیح جواب پر دائرہ لگائیں۔ نمبر 1 غزوہ تبوک میں روم کے حکمرانوں نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے لشکر تیار کیا۔ نمبر 1 50,000، نمبر 2 80,000، نمبر 3 1 لاکھ۔ اس کا جواب ہے 1 لاکھ کا۔ نمبر 2 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موطا کے لیے لشکر بھیجا۔ نمبر 1 غزوہ حنین سے۔ نمبر 2 غزوہ احزاب سے۔ نمبر 3 فتح مکہ سے۔ اس کا جواب ہے غزوہ حنین سے۔ نمبر 3 غزوہ تبوک میں مسلمانوں کا لشکر مشتمل تھا۔ نمبر 1 15,000 مجاہدین پر۔ نمبر 2 30,000 مجاہدین پر۔ نمبر 3 40,000 مجاہدین پر۔ اس کا جواب ہے 30,000 مجاہدین پر۔ نمبر 4 مسلمان تبوک کے مقام پر پہنچے۔ نمبر 1 15 دن بعد۔ نمبر 2 20 دن بعد۔ نمبر 3 25 دن بعد۔ 15 دن بعد اس کا صحیح جواب ہے۔ نمبر 5 مسلمانوں نے تبوک کے مقام پر قیام کیا۔ نمبر 1 10 دن بعد۔ نمبر 2 15 دن بعد۔ نمبر 3 20 دن بعد۔ ٹھیک ہے بچوں، آج ہم نے غزوہ تبوک والا ٹاپک پڑھا، تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو غزوہ تبوک کی ریڈنگ اور اس کی جو مشق میں نے آپ کو سوال جواب کروائے ہیں، خالی جگہ اور MCQs کروائے ہیں، اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آپ لوگوں نے اس ٹاپک کی بار بار ریڈنگ کرنی ہے، اور اس کی مشق میں جو سوال جواب آتے ہیں اور خالی جگہ آتی ہے وہ اپنی کاپی پر لکھنے ہیں اور اس کی پک بنا کر مجھے سینڈ کرنی ہے، اور اس ٹاپک کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔